دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل حنیف بیان ریئیکشن پر۔ دوستو رک جائیے، آج جو بیان آپ سنیں گے وہ شاید آپ کو پہلے کبھی اس انداز میں نہ سننے کو ملا ہوگا۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ پیغام، یہ بیان دلوں کو جگانے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامند کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں، یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں، سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ میری بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی، یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی، جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے ہیں کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا،
اٹھا اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤں؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زباں ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی، تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم۔ فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے، جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھونپڑا سا بنایا، اور جھونپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دور و نزدیک سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے۔ ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا۔ سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف۔ یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی، سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی۔ کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی،
نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے. تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی. میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا. ایک دو دن کی بات نہیں, اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے. ہاں, تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا, کئی آ جاتے ہیں جمعے میں, حجی دعا کر دینا اللہ پاک, یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے, جان چھوڑے. کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے, کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے. جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا, رشوت بٹوری, حرام کا اکٹھا کیا, آج تو بیمار پڑا ہے, اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر. مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں, جی حضرت جی دعا کر دو, اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے, ورنہ سنبھال لے. ہاں, اسے اللہ سنبھال لے. بینک بیلنس تو سنبھال لیو, سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو. تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی, نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے, کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں. میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, اپنے گھر چلی جا, میرا اللہ مالک ہے. قربان جاؤں. حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ, میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال. 80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ, اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ, اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی, اللہ کے پاک پیغمبر, آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی, تیری بغل میں سوتی رہی, تیرے بستر میں سوتی رہی, تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی. اب آزمائش آ گئی, تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں, کل قیامت کا دن آئے گا, میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی, اس وقت کا جواب سکھاؤ, کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. مر جاؤں, میری جان چلی جائے پرواہ نہیں, اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی, مزدوری پہ جاتی تھی, لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکے ڈھوتی تھی, آٹے پیستی تھی, سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی, سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار, جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی, ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی, اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی. یہ جو شیطان مردود ہے, یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہو, کسی کا بیٹا بیمار ہو, مقدمہ گلے میں پڑ جائے, پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا, اللہ میاں کے پلے ہے کیا, تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر, قبر کی مچی چاٹ, انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی, یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے. اس کا مقصد شرک کرانا ہے, لعنت میں گرفتار کرانا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی. ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا. ہائے, یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان, اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے, لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے. او ہاتھ میں بڑا سوٹا, اتنا بڑا تسبہ, تسبیح نہیں تسبہ, اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا. اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے, یوں کرتا ہوا آیا.
دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا، پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن. آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حالت تیرا، کدھر پھر دیے؟ ان پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے. اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے. کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے. کہ بکرا لیا بکرا. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگواوے فوراً بکرا. کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا. جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی. جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا. اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا. اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا. کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آویں گے. ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی. اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لواں، اونوں ذبح کر کے چوراہے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں. جیڑا کوڑ لنگے گا اونوں بیماری لگ جاوے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی. اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا. اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے. چمڑا ادھڑ گیا، بھوکی کڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی. اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا. نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے. نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے. فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے. اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے. اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا. اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو. سارا بدن زخمی. ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی. بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا.
فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب. اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر. زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا. فرمایا وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میری نبی، کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا. ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک. ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار، اب کرم کر دے. شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے، گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا.
आवाज आई, मेरे अय्यूब, जब तुमने मुझे यूं रो के पुकारा, पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो। या अल्लाह सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं। फरमाया, जब मेरा दरवाजा खटखटा लिया, अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, हकीमों की लोड़ कोई नहीं, यही लेटे लेटे ये जख्मी पैर की एड़ी, जख्मी खुरी जमीन पे मारो, उरुको गुबिरी जिलिक, उरुको गुबिरी जिलिक, अपना पैर जमीन पे मारो। इधर नबी ने जख्मी पैर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। आवाज आई, हादा मुगतसलुम बारिदुम व शराब, इस पानी में से कुछ पी लो, कुछ पानी लेकर गुस्ल करो। चुनाचे पानी पिया, गुस्ल किया। जैसी तंदुरुस्ती 80 साल पहले थी, वही जवानी, वही खूबसूरती पानी पीने से, गुस्ल करने से फौरन लौट आई। अब खुदा कहता है ये मैंने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया ना कि पैर मार। शुक्र है असी उत्थे नहीं सी, नहीं तो असी कहना सी कबर दा पता नहीं, इस पानी दे विच एक बाबा दब्बे होया पुराना, फौरन असी उसे पासे ले जाना सी। अखे पुराना बाबा थल्ले। हालांकि जब वो दुख दूर करने पे आए, उसको क्या देर है, वो पानी को सब कुछ बना दे। और जब दुख देने पे आए तो उस वक्त भी सब पानी खाना ही बन जाता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुस्न, तंदुरुस्त हुए बैठे हैं झूपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी कब्र पे करोड़ रहमत नादिल हो। यूं लिखा है कि मजदूरी करके यूं झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा, वो झूपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी, वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है, आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ है, कोई जानवर ना नुकसान कर गया हो। और जब आई है दरवाजे पे तो देखा एक नौजवान बैठा है, तो परेशान हाल हो गई। अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो, हजरत रहमत जब दरवाजे पे खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले, अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती, इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, या अल्लाह कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं, वो तुम भी भूल गए होगे। हम 1 लाख कसमें खाते हैं, शर्त लगाते हैं, वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे, कितनी कसमें खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिल तंदुरुस्त हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और रहमत तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, पूरी करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, 100 लाठियां तुझे खानी पड़ेंगी। आखिर पैगंबर है ना, जो कसम खाई थी वो याद है। हम अब कसम खाएंगे, यहां से निकल तो इंशाअल्लाह फौरन भूल जाएंगे। और ऐसी कसम घरवाली को मारने वाली तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पूरी करनी। कौन मारे भाई, डंडे मारेगा तो अगले दिन तंदूर पे बैठा रहेगा, फिर जाएगा कहां। कमाल है हजरत रहमत का। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान की खैर है, तेरी कसम पूरी हो, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی، فوراً وہی آئی، او ایوب، او میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وَخُذْ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے، تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤ، یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ایک نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب، اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو، مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی، اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔